امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کی ولاد لباس سعادت ہے لفظ صدق میں مضمر ہے، سعاد کے 90 ہیں، دال کے 4، قاف کے 100، 194 میں آپ کی جو ہے ولاد لباس سعادت ہوئی، اور آپ کی عمر جو ہے وہ لفظ حمید کے اندر ہے کے 8، میم کے 40، یہ کے 10، دال کے 4، 62 بنتے ہیں۔ آپ کی عمر لفظ حمید میں مضمر ہے، اور آپ کا وصال پاک جو ہے وہ لفظ نور میں ہوا، نون کے 50 ہیں، واو کے 6 ہیں، اور رے کے 200، یعنی کہ 256 ہجری میں آپ کا وصال پاک ہو رہا ہے، جس طرح حضرت غوث اعظم کے متعلق آتا ہے۔ آپ کی عمر مبارک جو ہے صدق کے اندر ہے، اور آپ کا وصال پاک جو ہے وہ کمال کے اندر ہے، تو یہ آپ فرمایا گیا کہ آپ کی 91 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کی تربت انور پر جب آپ کی قبر سے بنائی گئی تو وہاں سے مشک کی خوشبو آتی تھی، لوگ مٹی اٹھا اٹھا کے لے کر جاتے تھے، یعنی تبرکات کی عادت اسلاف میں شروع سے رہی ہے، چونکہ سن 300 ہجری کے پہلے جو لوگ ہیں وہ متقدمین ہیں، اور بعد کے لوگ جو ہیں متاخرین ہوئے، اور امام بخاری جو ہیں متقدمین میں شامل ہیں، تو یہ اسلاف کی عادت تھی کہ تبرکات اپنانا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد حضور علیہ السلام کے کچھ منہ مبارک تھے جو اپنے کپڑوں میں رکھا کرتے تھے، تو تبرکات کو رکھنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت ہے، تو جو لوگ تبرکات کے قائل نہیں انہیں چاہیے کہ بخاری شریف کو نہ اپنائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ سلسلہ رہا، اور اس کے ایک مرتبہ یہ سمرقند میں بہت سخت قحط پڑا، تو وہاں پر باری میم برسے کا نام ہی نہیں ہوتا تھا، تو وہاں کے باری سمرقند سے کسی درویش نے کہا جاؤ اور امام بخاری کے مزار پاک پر جاؤ اور وہاں پہ جا کے دعا کرو، جا کے دعا کرو گے میم برسے گا۔ وہاں پہ جوائے اور اس کو دعا کی تو اتنا میم برسا کہ لوگوں کے لیے واپس آنا مشکل ہو گیا، اور کئی دن تک میم برستا رہا۔ مطلب یہ ہے کہ مزارات پر حاضر ہو کے دعائیں کرنا، ان کا وسیلہ دے کر دعا کرنا، یہ اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ اور یہ بات لے لینا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے کو اپنایا۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے، یا اللہ پہلے ہم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، اور آج ہم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ہم پر می برس گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو زندہ ہیں ان کے وسیلے سے دعا کی جائے، جو دنیا سے گزر گئے ان کے وسیلے سے دعا کرنا درست نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ اسلاف کا طریقہ ہمارے سامنے ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تربت انور پر جا کر وہاں کے مشائخ اور علماء نے دعا کی، اس کے بعد باقاعدہ می برس اٹھا۔ اور ایک اور بات عرض کر دوں آپ سے، اتنی بات ہے کہ حدیث پاک میں جو یہ آتا ہے کہ یا اللہ، حضرت عمر بن خطاب نے دعا کی، یا اللہ ہم پہلے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، اور اب ہم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ وہ حضور علیہ السلام کی حیاتی مبارکہ ہی میں فقط حضور کے وسیلے سے امی کے لیے دعا کیا کرتے تھے، یہ بات نہ لی جائے، بلکہ یہ یوں کہا جائے کہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیشہ دعا ہوتی رہی، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنت جاری کر دی کہ یہ اسی میں وسیلہ جو ہے حضور علیہ السلام کے ذات اقدس تک محدود ہو کے نہ رہ جائے، بلکہ بعد میں آنے والے اسلاف کے وسیلے سے بھی دعا کرنی چاہیے۔ کیونکہ حدیث پاک میں کہیں تک یہ جملہ نہیں آتا کہ حضور کے وصال پاک سے پہلے تک ہم حضور کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، یہ بات آتی ہے کہ پہلے ہم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، تو یہ بات واضح ہو گئی۔ اب دیکھیے اس بار ایک بات اور بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ صرف ایک بات یہ ملتی ہے، جب حضور علیہ السلام چھوٹے بچے تھے اور جناب ابو طالب نے میرے آقا حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا فرمائی، اور وہ اشعار باقاعدہ بخاری شریف میں موجود ہیں کہ حضور کے وسیلے سے دعا کی گئی اور می برس اٹھا، جناب ابو طالب نے دعا فرمائی، لیکن اس کے بعد پھر کسی صحابی سے یہ بات ثابت نہیں کہ می برسانے کے لیے انہوں نے حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا ہو۔ یہ بات ثابت ہے کہ میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں آ کر صحابہ کرام نے باقاعدہ عرض کیا، یا رسول اللہ قحط پڑنے لگا ہے، حضور می نہیں برس رہا، دھول کی بنا پر راستے نظر نہیں آ رہے، حضور مویشی مر رہے ہیں گھاس نہ ہونے کی بنا پر، حضور ہم اجڑ رہے ہیں، کرم فرمائیے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور اسی می برس اٹھا، یعنی میرے آقا حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر صحابہ کرام نے دعا کی درخواست کی اور اسی وقت نہیں برس اٹھا، یہاں تک کہ میرے آقا منبر پاک سے نیچے نہیں اترے تھے کہ موتیوں کی طرح وہ قطرے مبارک پانی کی میرے آقا کے لہے مبارکہ سے نیچے گر رہے تھے، اور میرے آقا تب فرما رہے تھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔
تو جب یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے کبھی بھی میرے آقا کے وسیلے سے صحابہ کرام نے باقاعدہ میں کے لیے دعا کی درخواست نہیں کی رب کی بارگاہ میں، بلکہ خود حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کی ہے، تو اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا مقصد کیا ہوگا؟ مقصد یہ ہوگا یا اللہ جب تک تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تب تک تو ہم ان کی بارگاہ میں جاتے رہے، جب وصال پاک ہو گیا ان کے وسیلے سے دعا کرتے رہے، تو اب یہ بات یہاں پر ختم نہ ہو جائے، آگے بات سلسلہ چلنا چاہیے، اب ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، بھی برسا دیں۔ تو یہ بات واضح رہے پیارے ساتھیوں، الحمدللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے ایک نایاب تحفہ ہمیں عطا فرمایا، اس پر جتنا بھی خدا کا شکر ادا کرو کم ہے۔ بخاری امام بخاری ہیں کیونکہ آپ کی پیدائش شبہ بخارا میں ہوئی، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ شیخ جو حاکم جو تھے تو ان کو یہ بخاری کہا جاتا ہے، مگر اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ بخارے کے رہنے والے تھے، بخارا میں پیدا ہوئے، بلکہ ان کے دادا بخار ان کا نام تھا، اس لیے ان کو بخاری کہا جانے لگا۔ اور یہ کہ یہ جامع مسجد کے اندر جو ہے احمد بن محمد جو ہیں وہ بخور جلایا کرتے تھے بغداد کی جامع مسجد میں، تو بخور جلانے کی بنا پر ان کو بخاری کہا جانے لگا۔ اور یہاں پاکستان کے لوگ سعداد بخاری مشہور ہیں، وہ کون ہیں؟ جو حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی اولاد سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بخاری جو ہے یہ کئی وجوہات کی بنا پر دنیا میں مشہور ہوئے ہیں۔ امام بخاری وہ ہیں جو کہ بخارا میں ہیں، بخارا میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور سمرقند کے قریب یہ خرطن کی بستی میں آپ کی تربت انور ہے، اور آپ وہاں پر موجود ہیں، اور آج بھی وہاں پر اسی طرح روحانی فیض بٹ رہا ہے۔ لیکن ہم کیا کریں اے پاک و ہند والو، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ رب العالمین تم میں ابھی بہت ساری چیزیں وہی اسلاف کی رکھی ہوئی ہیں، جبکہ دیگر اور مقامات پر یہ چیزیں آہستہ آہستہ اٹھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور جو لوگ وسیلے کے قائل نہیں، کہتے ہیں کہ ہم سے زندہ کا وسیلہ مانتے ہیں، ان سے پوچھا جائے اپنے جرائد میں دکھلاؤ، اپنی کتابوں میں دکھلاؤ کہ کیا کبھی کہیں پر تمہارے اسلاف نے کسی اپنے زندہ شخص کے بارے میں کہا ہو کہ دعا کرو اس کے وسیلے سے؟ نہیں ملے گا۔ ہم دکھا سکتے ہیں کہ ہمارے اسلاف موجود اور جناب علی ان کے وسیلے سے باقاعدہ دعا کی جا رہی ہے، غزالی جماع کے وسیلے سے دعا کی جاتی تھی، حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وسیلے پاک سے دعا کی جاتی تھی۔ پیارے بھائی حضور غوث اعظم نے فرمایا میرے وسیلے سے دعا کرو تمہیں عطا کیا جائے گا، باقاعدہ آپ کا فرمانے آ رہی ہے میرے وسیلے سے دعا کرنا کرو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ پیارے بھائی یہ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھو، جس قدر علم زیادہ ہوتا ہے اسی قدر مرتبہ بھی زیادہ ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ اور حضور غوث اعظم نے فرمایا فمن فی اولیاء اللہ مثلی ومن فی العلم والتصریف حالی، جو اولیاء میں کوئی میری مثل علم اور تصرف میں دکھاؤ تو صحیح، نہ علم میں میری مانند ہے نہ تصرف میں میری مانند ہے۔ کاش کہ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ تفسیر جینانی پڑھو۔ صحیح بات کہتا ہوں بچوں، وہ تفسیر ہے جس میں کہ معارف کے وہ خزانے ہیں جو تمہیں کہیں اور نہیں ملیں گے، کہ جن کی شرح کرنے والے حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ امام رازی کے جو شیخ ہیں، انہوں نے یہ تعویلات نظمیہ لکھی اس پر، اور انہوں نے اس کے معنی اور مفاہیم کو بیان کیا۔ یہ میں بات میں مانتا ہوں کہ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہیں کہ علوم ظاہری اور علوم باطنیہ کے اندر ید طولہ حاصل تھا، مگر یہ بات بھی آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی کہ شیخ نجم الدین کبریٰ وہ ہیں جن کے خرقہ خلافت حضور غوث اعظم نے عطا فرمایا تھا۔ تو ایسی ہستیاں جو ہیں وہ جناب علی وہ حضرت حضور غوث اعظم کی تفسیر پر تعویلات نظمیہ تحریر فرمائیں اور جناب اس کے معنی اور مفاہیم کو پیش کرے۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ جس طرح قرآن مجید کے مفاہیم کو کوئی سب مکمل طور واضح نہیں کر سکتا، اسی طرح حضور غوث اعظم کے جو فرامین عالیہ ہیں ان کو بھی حضرت نجم الدین کبریٰ نے اپنے حد تک بیان کیا ہے، لیکن اس کی انتہا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔